انا کا دیوتا ناول بائی عزیر ذہان ایپیسوڈ 25 وہ بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانے کب سے زلف کی نگاہ اس کی نگاہ سے ملی تھی، وہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ بڑی جاندار نگاہ تھی، بے چین کچھ کہتی ہوئی احتشام کی نگاہیں اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئیں۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی، اسے اب احتشام کے ساتھ سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کبھی ایک سے دوسری نگاہ نہیں ڈالتا تھا، کجا کے والہانہ پرشوق نگاہیں اور اس پر محویت سے تکتے جانا۔ یا خدا، کہیں وہ مجھ میں انوالو تو نہیں ہو رہا، کہیں اسے مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی۔ عجیب سا خوف تھا جو رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگا، لمحہ بلمحہ اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگا تھا۔ وہ سوچ کر اندر تک کانپ گئی، قدم لڑکھڑا گئے، وہ بالواسطہ ویٹر سے ٹکرا گئی۔ سوری مس نوروز، گھبرایا گھبرایا سا ویٹر نیچے کو جھکا۔ اسے محسوس ہوا احتشام مسکرایا تھا، مگر اس نے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ مہمانوں کے بیچ راستہ بناتی تیزی سے نکل گئی، کسی کو بے چین و بے قرار چھوڑ کر۔ آج اس نے فل میک اپ کیا تھا، وہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی تھی، کچھ خالی پن سا تھا۔ اس نے پرفیوم کی شیشی رکھ کر چشمہ اٹھا کر لگایا اور کلچ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ نائس ٹو سی یو مس ایلف۔ دلاور پاشا کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ چلو شاباش، اب جاؤ اور ایسے ہی خوش رہا کرو۔ اگر میسم علی آقا میرے نہ آنے کی وجہ پوچھیں تو کہہ دینا آپ خود سمجھ جائیں، ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ۔ ویسے تو ینگسٹرز بھی ہوں وہاں پر، مگر ذرا الگ قسم کے، تم اگر بور ہونے لگو تو واپس آ جانا۔ انہوں نے ہدایات جاری کیں۔ اوکے ڈیڈ، سعادت مندی سے سر ہلا کر نکل گئی۔ انٹری پر دعوت نامہ طلب کیا گیا جو اس نے فوراً سے نکال کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ جانتی تھی ہائی پروفائل پارٹیوں میں، خاص کر سیاستدانوں کے ہاں، اس قسم کے انتظامات کا خاص خیال کیا جاتا تھا۔ سارا وقت وہ ادھر ادھر بور ہوتی رہی، حالانکہ اسے آئے 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس نے جیکی کو فون لگا لیا۔ کیسی ہو ایلی؟ شکر ہے تمہاری آواز سننے کو ملی یار، کہاں ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ وہی پرانی عادت، جیکی نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے جن کا چیتا چیتا جواب دینے لگی۔ ٹھیک ہوں، میسم علی آقا کے مینشن پر ایک سیاسی پارٹی چل رہی ہے، وہی ہوں، تم سناؤ؟ میسم علی آقا، سیاستدان، تم وہاں پہنچ کر کیا کر رہی ہو؟ یوں ہی آ گئی، بس ڈیڈ کے اصرار پر۔ اچھا سنو، وہاں ایف ایم ایس گروپ آف انڈسٹریز کے مالک مسٹر قرائے بھی ہوگا۔ بائی گاڈ، وہ کسی پرنس چارمنگ سے کم نہیں ہے۔ اف، کاش میں اس وقت وہاں ہوتی۔ وہ تمہارے آس پاس ہے کیا؟ جیکی کی پراشتیاق آواز حسرت سے بھرپور تھی۔ ہاں ہے تو صحیح، اس کی بے تابی پر ہنستے ہوئے ایلف نے بھیڑ میں کہیں دور احتشام کو میسم علی آقا سے محوِ گفتگو پایا۔ ایک تصویر تو بھیج دو یار۔ فرمائش ہوئی۔ ہرگز نہیں، اس نے بھویں سگیڑی۔ یار ایلی پلیز نا، میں نے تمہیں بوریت دور کرنے کے لیے کال کی تھی اور تم ہو کے۔ اچھا رکو، بھیجتی ہوں۔ بالآخر ہار مانتے ہوئے فون کان سے ہٹایا اور کیمرہ زوم کر کے ایک تصویر نکالی۔ مس ایلف دلاور، جی میں ہی ہوں۔ آقا صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملازم نے مؤدبانہ گزارش کی اور وہ اس بات میں سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دی۔ گڈ ایوننگ۔ گڈ ایوننگ بیٹا، دلاور نہیں آیا؟ آقا صاحب نے دریافت کیا۔ بابا نے کہا تھا آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ ہاں سمجھ گیا، میں اچھی طرح سمجھ گیا۔ آقا صاحب نے خاصا کھینچ کر ادا کیا۔ ایلف جوابی مسکراہٹ اچھال کر پلٹ گئی۔ دلاور کا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ کچھ دیر بعد وہ سینئر نائب صدر سے پوچھ رہے تھے۔ دلاور پاشا کا بیٹا جیل میں قید، ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا چند سال پہلے۔ یہ بات ہمارے علم میں کیوں نہیں لائی گئی؟ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، جیل کس جرم میں ہوئی تھی اسے؟ قتل کا کیس تھا آقا صاحب۔ میں نہیں مانتا، میں بہت بار ملا ہوں اس نوجوان سے، اس کی آنکھیں با کردار شخصیت اور روشن خیالات کی گواہ ہیں۔ حیرت تو یہ ہے کہ دلاور پاشا نے اپنے اکلوتے چشم و چراغ کو جیل جانے کیسے دیا؟ حیرانی بتدریج تشویش میں تبدیل ہو گئی۔ سینئر نائب صدر نے اتفاق کیا۔ حیرانی کی بات تو ہے، اس نے پورے 3 سال جیل کاٹی تھی۔ اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ دلاور کا ہاتھ کٹ چکا ہے، اب تو وہ صرف بزنس کا ہو کر رہ گیا ہوگا۔ کجا سیاست کے بکھیڑوں میں الجھنا اس کے بس میں نہیں۔ اس نوجوان شجاعت عالمگیر اور دلاور پاشا کے بیٹے کا خاصا یارانہ تھا۔ سینئر نائب صدر نے بھیڑ میں کہیں ایک شخص پر انگلی پوائنٹ کر کے کہا، نیا لڑکا ہے؟ نہیں آقا صاحب، علی عالمگیر کا اکلوتا بیٹا ہے، شجاعت عالمگیر اعلیٰ حسب نسب کا مالک ہے، باپ کے بعد خاندانی وراثت کا مالک ہے، اپنی زندگی کی 33 بہاریں دیکھ چکا ہے، نڈر بھی ہے اور جاندار بھی۔ اب سیاست میں آنے کی چاہ رکھتا ہے، یہ معلوم نہیں،
لیکن ہم اسے اپروچ کریں تو ہو سکتا ہے کام بچ جائے۔ شجاعت عالمگیر کی ہماری پارٹی میں شمولیت قابل فخر ہوگی۔ سینئر نائب صدر نے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ انہیں میں آپ کو ملواتا ہوں۔ سینئر نائب صدر انہیں لیے آگے بڑھے۔ فلم کا ہیرو اپنے ڈائیلاگ بول رہا ہے، باریچو تصحیح آمیز لہجے میں کہا اور لبوں پر کاٹدار مسکراہٹ تھی، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ اس پارٹی میں کہیں پیچھے کھڑے میڈیا سے گفتگو کرتے احتشام مجاہد قرائے پر تبصرہ خیال کر رہے تھے۔ باریچو دبا دبا ہنسا، حالانکہ اس خاندان کا خون بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اسے ولی عہد بنایا جا رہا ہے۔ میثم علی آقا جنگ کو دعوت دے رہے ہیں۔ احتشام اب بے تاب نگاہوں سے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ شجاعت عالمگیر کی نگاہیں اس سے زیادہ بے تابی سے اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ پھر اس نے احتشام کی نگاہوں کی لپک لی۔ اس کی نظروں کا والہانہ پن الگ داستان سنا رہا تھا۔ شجاعت عالمگیر نے انتہائی نفرت سے ساڑی والی لڑکی کو دیکھا۔ اسے سر سے لے کر پیر تک ازبر کر لو باریچو، کھیل میں ایک نئے کھلاڑی کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور شجاعت عالمگیر ان دونوں کو۔ احتشام فطرت کا خاموش ہے، مگر ہرگز بھی آسان ہدف نہیں ہے باس۔ انسانوں کی فطرت تو ہم نے گھول کر پی رکھی ہے باریچو۔ اس کی خاموشی ٹوٹے گی تو وہ بولے گا نہیں، پھٹے گا، کیونکہ اس کی رگوں میں مجاہد حسین کا خون دوڑ رہا ہے۔ جیسا یہ نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں۔ باریچو نے فخریہ انداز سے اپنے باس کو دیکھا۔ آپ سائیکالوجی بڑی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ یقین کریں بہت مقبول ہوں گے۔ رہنے دو، اب اتنا بھی فارغ نہیں ہوں، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں باس، باریچو نے آگاہ کیا۔ آنے دو۔ کیسے ہیں آپ عالمگیر صاحب؟ آغا صاحب خوش مزاجی سے دریافت کرنے لگے۔ مجھے لگتا ہے میں خوش قسمت ہوں۔ آپ کہیے، مزاج بخیر ہے؟ غالباً نئے کھلاڑیوں کی تلاش میں لگتے ہیں آپ آغا صاحب۔ اس نے میثم علی آغا کی سوچیں لپک لیں۔ ہاں بھائی، نئے کھلاڑیوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وہ ان کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ استغفر اللہ، آپ جیسے راشی اور منجے ہوئے کھلاڑیوں کے سامنے ہم جیسوں کی کیا مجال؟ اس نے گویا انکار کرتے ہوئے بھی خوشامد کی حد کر دی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں برخوردار، میں آپ کے دام اور کام دونوں میں نہیں آؤں گا آغا صاحب۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا، کہیں یہ اپوزیشن میں جانے کا تو نہیں سوچ رہا؟ سینئر نائب صدر نے خدشہ ظاہر کیا، جس کی میثم علی آقا نے فوراً تردید کی۔ ارے نہیں بھائی، وہ ہری جھنڈی دکھا چکا ہے، اسے دلچسپی نہیں سیاست میں۔ ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ باریچو نے اس کی زہرخند نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ باس، اگر یہاں نوروز میڈم نے دیکھ لیا تو؟ اوکھلی میں سر دیا ہے تو دھمکیوں سے کیا ڈرنا؟ جب ایک خطرناک کام کا آغاز کر دیا ہے تو انجام سے کیسا ڈر؟ شجاع سکون سے بولا۔ چلیں یہاں سے، بہت وقت برباد ہو چکا ہے۔ مگر ابھی تک تو ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا باس۔ وہ بصورہ تمہاری خالہ کا ولیمہ ہے کیا ادھر؟ اس نے لطیف سا طنز کیا۔ خالہ کا ولیمہ ہوتا تو کیا میں آپ کی اجازت لیتا؟ باریچو منمنایا۔ تو جاؤ پھر، جی بھر کر ٹھونسو اور آرام سے واپس آنا، میں تو جا رہا ہوں۔ اس میں ذرا بھی مروت نہ تھی۔ وہ واک آؤٹ کر گیا تو باریچو کو مجبوراً اس کے پیچھے جانا پڑا تھا۔ ابھی وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے بلیک مین ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ شجاع نے چونک کر دیکھا اور پلٹ کر سکون سے بیٹھ گیا۔ یہ وہی ہیں جو 2 دن سے ہمارے پیچھے ہیں۔ میں سب تکلیف سمجھتا ہوں ان کی، تم خاموشی سے ڈرائیو کرو۔ مگر باس، وہ ہمارے قریب آ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں تشویش کے ساتھ ڈر بھی تھا۔ وہ خاموشی سے مٹھی لبوں پر جما کر سامنے دیکھ رہا تھا، پھر ڈیش بورڈ سے گن اٹھا کر لوڈ کرنے لگا۔ باس، یہ کیا کر رہے ہیں باس؟ باریچو کو اس کے سکون سے وحشت ہونے لگی۔ کبھی کبھی اس کی عادت بہت زج کر دیتی تھی، وہ بھی انسان تھا، اسے بھی موت سے خوف آتا تھا، مگر باس تو پھر باس تھے اپنے نام کے ایک۔ تم مجھے سڑک پر اتار دو اور یہاں سے غائب ہو جانا، پھر جہاں وہ مجھے لے جائیں گے وہاں سے پک کر لینا۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے پکنک پہ جا رہا ہو۔ اس نے گن پشت میں اڑستے ہوئے باریچو کو دیکھا۔ میں سمجھ گیا باس، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھا تھا۔ پھر ویسا ہی ہوا۔ بلیک وین شجاعت عالمگیر کو دبوچ کر لے گئی اور باریچو گاڑی میں ان کا پیچھا کرنے لگا۔ پارٹی سے عاجز آ کر وہ خود ہی وہاں سے نکل گئی۔ ڈرائیور کے انتظار میں چند لمحے سڑک پر کھڑی رہی، پھر یوں ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سڑک کے کنارے پیدل چلنے لگی۔ اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ کھلی فضاؤں میں سکون کا سانس لے رہی تھی۔
اس نے بہت وقتوں بعد آج کوئی سوشل ایونٹ اٹینڈ کیا تھا۔ اس حادثے کے بعد کلبنگ، آؤٹنگ سب کچھ ترک کر دیا تھا۔ اب تو وہ اپنے آپ سے بھی دور بھاگنے لگی تھی۔ سوائے جیکی کے سب سے تعلقات ختم کر لیے تھے جب سوچتی کہ سارا قصور اسی کا تھا۔ اس کا مر جانے کو جی چاہتا تھا۔ نہ وہ اناکاری کا بدلہ لینے جاتی، نہ وہ زہیب حسن اس کے ہاتھوں مرتا، نہ امان کی موت کا سبب بنتی، نہ زلف اور تہران کے بیچ جھگڑے ہوتے، نہ تہران جیل جاتا اور نہ وہ مرتا۔ اس کا جان سے پیارا بھائی اس سے دور چلا گیا تھا۔ وہ اس سے مل بھی نہ سکی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تہران کا سامنا کرتی۔ اگر اس سے ملنے جیل بھی چلی جاتی تو آج اسے ملال نہ ہوتا، اور امان پیارا انسان وہ تو بے موت مارا گیا۔ اس پر یہ انکشاف بہت بھاری تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ ایک آخری نگاہ محبت اور انتہائی عشق سے بھرپور اس کے دل میں تیر کی طرح اتر گئی تھی۔ اس کے خواب و خیالوں سے وہ شخص ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے نہیں اترا تھا۔ المختصر یہ کہ وہ بہت بدل گئی تھی۔ احساس ندامت نے اسے سرتاپا بدل دیا تھا۔ اب وہ ایلف دلاور پاشا نہیں رہی تھی جس کا سوسائٹی میں بہت ہائی سٹینڈرڈ تھا، جو ہفتے بھر کی شاپنگ میں لاکھوں روپے بے دریغ اڑا دیتی تھی، جو نت نئی گاڑیوں میں گھومنا پسند کرتی تھی۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ اب اسے اپنا ہوش نہیں رہتا تھا۔ اشک آنکھوں سے بہتے تو بہتے ہی چلے جاتے۔ وہ اٹھ کر فراموشی کی کیفیت میں کئی کئی دن کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ ٹھاک کی آواز نے اسے گہرے مراقبے سے چونکا دیا۔ گولی کی آواز سڑک کے دائیں جانب سے آئی تھی، جہاں صرف اندھیرا تھا۔ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے قدم ہلنے سے قاصر تھے۔ دماغ میں چند سال پہلے والا واقعہ تازہ ہونے لگا۔ ہاتھ کپ کپانے لگے، پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ قدم سبک روی سے اٹھ رہے تھے۔ کپ کپاتی انگلیوں سے موبائل کی ٹارچ آن کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زمین پر گرے شخص خون سے لبریز تھے۔ ان کی بے جان آنکھیں آسمان سے جا لگی تھی۔ دل دوز چیخیں اس کے لبوں سے نکلی تھیں۔ شجاعت عالمگیر بری طرح سے چونک کر پلٹا اور پتھر کا ہو گیا۔ سرخ ڈوریوں والی پینسل ہیل سے اس کی نگاہیں خود بخود پھسلتی ہوئی چہرے پر جا رکیں۔ لہروں کی مانند سیاہ بال، تراشیدہ اونچی بھویں، کالی آنکھیں، سرخ لب۔ ہاں، وہ ایلف دلاور پاشا تھی۔ اس کے دوست کی محبت نہیں، رکھو، اس کے دوست کی قاتل۔ ہاں، قاتل تھی وہ۔ تم نے ان آدمیوں کو مار ڈالا۔ ایلف کے لبوں سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔ نفرت کا زہر شجاعت عالمگیر کے پورے جسم میں پھیل گیا، جیسے کسی زہریلے ناگ نے کاٹ لیا ہو۔ وحشت زدہ چہرہ لیے گن دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا اس کے قریب آ گیا۔ روشنی کا سفر اس کے سینے تک محدود ہو گیا تھا۔ یوں سارا منظر اندھیرے میں ڈوب گیا، حتیٰ کہ شجاعت عالمگیر کا چہرہ بھی، ورنہ ایلف دلاور جان جاتی کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرتا تھا۔ کون سے آدمی؟ بہت دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ وہی آدمی جو وہاں پر ہیں۔ اس کی حالت گواہ تھی۔ وہ کسی بھی وقت خوف سے حواس کھونے کے قریب تھی۔ دیکھو، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شجاعت نے اس کے ہاتھ سے روشن فون تھام کر اسے دکھانا چاہا۔ واقعی وہاں کوئی نہیں تھا۔ زمین خالی تھی۔ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ ایلف کو لگا وہ سچ میں پاگل ہو گئی ہے، نیند میں ہے یا پھر خواب میں، ورنہ 2 منٹ پہلے یہاں 2 لاشیں پڑی تھیں۔ شجاع نے فون دوبارہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ اسی سڑک پر ذرا دور ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھیں۔ اس میں وہ بیٹھ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ واپس جائے اور ایلف پاشا کو ڈیڈ شوٹ کر دے۔ میں نے سب ہینڈل کر لیا ہے باس، ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ باریشوں نے اسے دیکھا۔ وہ ابھی بھی سڑک کو دیکھ رہا تھا جہاں اب اندھیرے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی تھی۔ وہ کسی کو فون کر رہی تھی، شکل سے گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے باس؟ ایلف دلاور پاشا۔ لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی، جبکہ نگاہیں ابھی بھی اسی پر تھیں۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا کیا؟ وہ اب سمجھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم چلو، وہ پلٹ کر بولا۔ مگر باس، اس نے پولیس کو۔ میں نے کہا نا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک دم وحشی بن گیا۔ سوری باس، باریچوں نے سہم کر کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سوچوں کے بھنور میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ اسے احتشام کی آمد کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ اسے دیدہ زیب نظروں سے دیکھتے ہوئے خود سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ نظریں اس کی کلائی پر بھٹکیں تو اسے احساس ندامت نے آ لیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی، زلف کو جیسے کرنٹ نے چھو لیا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ وہ یوں دور بتکی جیسے اسے اجھوت کی بیماری ہو۔ سوری، وہ خجل سا ہو گیا۔ اسے لگا زلف کا یہ رویہ سفینہ خانم کی وجہ سے ہے، مگر زلف تو سرتاپا خدشوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ اس کی پرواہ کرنے لگا تھا، اس کی جانب متوجہ ہونے لگا تھا۔ یہ اس کے لیے اچھی علامت نہیں تھی۔ وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ اتنا ہی نزدیک آتا جا رہا تھا۔
عجیب سا خوف تھا، وہ سوچتی تو اندر تک کانپ جاتی۔ میڈیکل باکس لا کر اسے تھمایا جو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ تم نے کہا تھا کہ آپ کہو تم مجھے، وہ بپھر کر بولی۔ احتشام نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے خود سے محبت کرنا سیکھو۔ تو اسے آگ لگ گئی محبت کے نام پر، جبکہ مقابل سکون میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی جو دھیرے دھیرے سے اسے برزخ میں اتار رہی تھی۔ تو یہ کہ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اچھی بات ہے، وہ پھر اس کی بات کاٹ کر خشک لہجے میں بولی۔ احتشام لب بھینچ کر رہ گیا، کچھ اور نہیں کہیں گی؟ زلف نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تادیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تھی، جانے کیوں جواب دیے بغیر ہیل سے پیر آزاد کر کے اس کی نظروں سے دور چلی گئی، جن سے وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ احتشام لمبی سانس کھینچ کر صوفے پر گر سا گیا۔ کیوں مام، کیوں کرتی ہیں آپ ایسے؟ جب بھی بات بنتی نظر آتی ہے آپ بگاڑ دیتی ہیں۔ اس کے دل میں دکھ بھرا سوال ابھرا تھا۔ ایلف وہ دھیرے دھیرے پیشانی پر مکے مار رہا تھا، پھر اٹھا اور کمرے میں مارچ کرنے لگا، دائیں سے بائیں پھر بائیں سے دائیں۔ شرٹ سے بے نیاز بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، کارپیٹ پر سگریٹوں کے راک کے جابجا ڈھیر ہائپر ٹینشن اور فرسٹریشن کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا میں ایلف۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اسی کیفیت کا شکار تھا، نفرت سے اس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا ایلف دلاور کو کاری زخم کہاں اور پھر کیسے لگایا جائے۔ اس کے دوست کو دنیا سے گئے 5 سال گزر گئے تھے۔ ان 5 سالوں میں اس کی اذیت گھٹنے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ انتقامی جذبوں نے اسے وحشی کر دیا تھا۔ وہ آپس سے باہر ہو کر انٹرکام اٹھا کر بولا، کل دلاور پاشا سے میری ایک ملاقات طے کرو باریچو۔ یہ کہتے ہوئے یادوں کی گرفت سے یکسر یہ بات فراموش ہو چکی تھی کہ ایلف اس کے دوست کی محبت تھی، جس کا اس نے امان کو وعدہ دیا تھا کہ وہ اس کی محبت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ تو کیا کرنے جا رہا تھا؟